پر یہ جتنی بھی آفات ہیں ان کے اوپر مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک ڈیسٹنی ہماری طے کر دی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے۔ اور پھر دیکھیں گے کہ اہل ایمان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو یہ جو اب مصیبت آئی ہے اس کا بھی اینڈ ہو جانا ہے، یعنی دنیا میں ہر چیز کو موت ہے، مصیبت کو بھی تو موت ہے نا، ایٹ لیسٹ مصیبت کو اس دن تو موت آ جانی ہے جس دن انسان خود مر جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہے، کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہے، یا اس کے ڈیلیسز ہوتے ہیں یا اور کوئی ایشو ہے، یہ تکلیف وہ کاٹ رہا ہے، لیکن یہ تکلیف اس دن تک ہے جس دن تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں، جب وہ مر جائے گا تو تکلیف بھی اس کے ساتھ مر جائے گی۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، یعنی الٹیمیٹلی یہ تکلیف کا انجام وہی ہونا ہے جو ہمارا ہے۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو خود بخود وہ دنیا کی جو تکلیف ہے وہ ہم سے ختم ہو جائے گی، لیکن اصل مصیبت یہ ہے کہ آخرت میں کیا بنا، یہ نہ ہو کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم التغابن، آخرت کا جو دن ہے نا یہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے۔ جیتا وہ جو اس دن اللہ کے حضور کامیاب ہو گیا، ہارا وہ جو اس دن اللہ کے حضور ناکام ہو گیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ تو تکلیف میں مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے۔ اور ایک مجھے ضمناً دعا یاد آ گئی، صحیح مسلم میں ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے خامن فوت ہوئے، ابو سلمہ بڑے نیک صحابی تھے، تو وہ کہتی ہیں بڑی تکلیف میں تھی، اور اس تکلیف کے عالم میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ ایک دعا یاد آ گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی شخص مصیبت اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے اس غم میں بہتر نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ دعا کے الفاظ بھی اسی طرح ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ تو وہی حصہ ہو گیا جو سورۃ البقرہ میں آیا۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے، اللہم اجرنی، کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے تو میم کو جھٹکے سے پڑھنا ہے، فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو نعم البدل عطا فرما سکتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ دعا تو میں نے پڑھی، لیکن میں دل میں سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کوئی رسول اللہ کے ساتھیوں میں ہے ہی نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کس طرح کمپنسیٹ کرے گا۔ تو وہ کہتی ہیں جب میرے عدت کے دن پورے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود پیغام نکاح بھجوا دیا، اور وہ ہماری ماں بن گئی ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، اور یہ رسول اللہ کی بیویوں میں سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں 63 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی بعد۔ واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا، انہی کے بارے میں وہ مسند احمد میں حدیث ہے، انہوں نے کہا تھا کہ عراقیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ یہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کرے۔ تو ام سلمہ اس وقت زندہ تھی، اور ام سلمہ ہی کا بیان ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر کہ میں نے حسین بن علی کی شہادت پہ جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے خود۔ نوحہ سے مراد آفتان انڈیا کا نوحہ نہیں، یعنی مصیبت اور پریشانی کے وقت تکلیف کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا، لیکن اس میں کوئی چیخو پکار نہ ہو، کوئی غلوب پر مبنی الفاظ نہ ہو۔ ویسے ہمارے علماء اہل سنت، حالانکہ یہ نوحہ عربی کا لفظ ہے، وہ ترجمے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے جنوں کے رونے کی آواز سنی، چلیں رونا بھی مان لیں۔ تو سیدہ ام سلمہ کو اس دعا نے نفع پہنچایا۔ اس دعا کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے والی دعا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو انسان محسوس کرتا ہے نا، وہ تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ جس چیز سے تم کراہت کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے، اور قریب ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ اسپیسیفکلی تو جہاد اور قتال کے کانٹیکسٹ میں تھی، لیکن یہ جنرل رول ہے کہ بعض اوقات انسان کو وقتی طور پہ کوئی ایک بڑا صدمہ پہنچتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی بعد میں آنے والا وقت بتاتا ہے کہ یہ اس کے لیے خیر ہی تھا۔ مثلا جو لوگ تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، کسی کی ماں فوت ہو گئی، کسی کی بہن فوت ہوگی، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بعد وہ اللہ کو سیریس لینا شروع کر دے اور اپنی آخرت بنا لے،
تو بظاہر جو وہ تکلیف تھی اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابیوں کی نوید بن کے آ گئی. اور یہ تو سورہ السجدہ میں بھی موجود ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تھوڑی سی تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے. جب سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہو نا تو انسان کو خدا کی ضرورت نظر نہیں آ رہی ہوتی. انسان جب تکلیف میں آتا ہے اسی وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میری ضرورت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے. بہرحال بعض اوقات عذاب الہی بھی ہو سکتا ہے, لیکن آج کی ڈیٹ میں وثوق کے ساتھ تو ہم کسی بھی ایکٹیویٹی کو عذاب سے تعبیر نہیں کر سکتے. ظاہر ایک غیبی خبر ہے, میں بھی عذاب ہو, میں بھی یہ آزمائش ہو. لہٰذا آج کی ڈیٹ میں جو محتاط رویہ یہی ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی تکلیفیں آئیں آپ ان کے لیے یہی کہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ورنہ تو انسان اپنے مخالفین کے لیے سمجھتا ہے کہ ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے اور اپنوں کے لیے سمجھتا ہے کہ یہ آزمائش ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ آزمائش کی کیٹیگری میں ہی فال کرنے میں عافیت ہے, اور اس سے ہمیں لیسن لرن کرنا چاہیے. اس قسم کی جو بڑی اموات ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے ایک ڈیٹرنس ہے, ایک تنبیہ ہے کہ اس دنیا میں آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا, سب نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ اصل میں اس سے ایک لیسن ہے.